name is Mohammad Rizwan Bhatti, and I'm serving as PRO, Punjab Highway Patrolling Police. And I'm really grateful to the platform of EMA for inviting me and give me a chance to speak about crime reporting. کرائم جو ہے وہ اٹس این ایکٹ آف مشن اور کمیشن، اور آپ کا جو اسٹیٹ ہے اس کے حوالے سے وہ فوربیڈن ہو، مطلب ممنوع قرار دیا گیا ہو کسی بھی کام کو، وہ ہم کرائم کی ڈومین میں لے کے آتے ہیں. تو جو رپورٹر ہے بیسیکلی اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہے اس کے ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ضروری ہیں بات کرنے کے لیے. جب بھی آپ کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں یا رپورٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ رپورٹنگ جو ہے وہ اس کے مختلف جو ہیں فیسٹس ہیں، جیسے بزنس کے حوالے سے رپورٹنگ ہو سکتی ہے، جیسے اسپورٹس کے حوالے سے رپورٹنگ ہو سکتی ہے، سوشل ایشوز ہیں، اور کرائم ایسا جس کے حوالے سے رپورٹنگ ہوتی ہے. ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس میں سب سے زیادہ ہم پریسیڈنس دیتے ہیں کرائم رپورٹنگ کو. تو جب رپورٹنگ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ٹائملی نیس جو ہے، اگر آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ ٹائملی ڈسیمینیٹ نہیں ہوتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ہم دے رہے ہیں اس کی نیوز وردی وہ اس قابل ہے کہ اس کو انفارمیشن کو آگے ڈسیمینیٹ کیا جائے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ سیکریسی ہوتی ہے کہ جب تک آپ کی رپورٹ پوری نہیں بن گئی وہ سیکرٹ رہے. اگر وہ سیکریسی نہیں رہے گی تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور آپ کی جو رپورٹنگ ہے، جو آپ کی خبر ہے، اس کی ویلیڈیٹی بھی نہیں رہتی. تو آپ اس میں جو سب سے زیادہ جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ انٹیلیجنس سائیکل ہے کہ آپ انفارمیشن جو ہے وہ کس طرح جنریٹ کرتے ہیں. تو جو انٹیلیجنس سائیکل ہے اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ اور نیڈز ہوتی ہیں کہ آپ ایز اے ہیڈ آف اینی نیوز ایجنسی ایک دیکھتے ہیں کہ کس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن جنریٹ کرنی ہے، ہمارے سوشل ایشوز کیا ہیں، ہمارا کرائم جو ہے وہ اس وقت کس طرح کا کرائم ہے. جیسے اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو کرائم زیادہ ریمپنٹ ہوگا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکائٹی ہو رہی ہے، لیکن ڈکائٹی ود ریپ ہو رہا ہے، ڈکائٹی ود مرڈر ہو رہا ہے، تو دیٹ از ویری الارمنگ. تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس حوالے سے ہمیں کون سا بندہ جو ہے زیادہ سوٹیبل ہے. پھر اس کے بعد مطابق ہم پلاننگ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں سینئر جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میڈیا ہیڈز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے میں اپنے لیکچر کو کوشش کروں گا کہ ایسوسیٹ کر سکوں. تو اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے جو ٹاسک ہے اس کو کس طرح اچیو کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب جو رپورٹنگ ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ کرائم ہوا، پوسٹ انسیڈنٹ جو ہے آپ نے پوری ایک جنریٹ کی خبر لی اور اس کو اسی طرح آپ نے آگے ڈسیمنیٹ کر دیا، پرنٹ کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن جو خبر ہوتی ہے وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہم بات کریں گے کہ آپ نے باقاعدہ اس کا انالیسز بھی کرنا ہے. تو انالیسز کرنے کے لیے اور خبر حاصل کرنے کے لیے آپ کو کس کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اپنا دیکھنا کہ ریکوائر کیا کیا جاتا ہے، کس پہ ہم نے بات کرنی ہے. پھر اس کے مطابق ہم نے پلاننگ اور ڈائریکشن کرنی ہے. آپ نے اپنے رپورٹر کو بتا دینا ہے کہ آپ اس طرح کی انفارمیشن ہمیں چاہیے. اس کے بعد جو دوسرا اس کا پورشن ہوتا ہے وہ کلیکشن آف انفارمیشن کا ہوتا ہے. اب کلیکشن آف انفارمیشن جو ہے وہ 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اوپن سورس آف انٹیلیجنس، کیونکہ جو انفارمیشن ہے وہ تو را ڈیٹا ہے، جب اس کو ہم پروسیسڈ کرتے ہیں تو وہ انٹیلیجنس کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ پوری طرح پروسیس بھی ہے، پوری طرح اس کا انالیسز بھی کیا ہوگا، انالیسز مختلف ٹولز استعمال کر آپ نے انالیسز بھی کر لیا، اور انٹیلیجنس ہے اور وہ ایکشنیبل ہے. اس پہ آپ جب آپ اس کو ڈسیمینیٹ کریں گے متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس پہ پھر اپنا لاہ عمل بھی تیار کریں گے. تو اوپن سورس آف انٹیلیجنس جو ہے، جیسے آپ کو پتا چلا جی کہ لائک کہ کوئی ایسی لڑکی ہے منورٹی سے، وہ باغی ہے اور اس ایریا میں رضا آباد کے ایریا سے آپ اسی وقت گوگل کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنے کرسچن رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پہلے جو ہے اس طرح کا کمیونل کوئی ایشو رہا کیونکہ جو لڑکی ہے وہ کسی مسلم لڑکے کے ساتھ باغی ہے. تو یہ خبر جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. سب سے پہلے آپ نے اسی وقت گوگل کیا، اس کو اس لوکیلٹی کو دیکھا. پہلے تو اس طرح کا ایشو نہیں بنا. یہ اوپن سورس آف انٹیلیجنس ہے جو ایوری باڈی ہیز این ایکسیس. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا یہ چیز ہوتی ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس. ہیومن انٹیلیجنس رپورٹر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب جو اچھا رپورٹر ہوتا ہے اس کا سورس ہوتا ہے، سورس پہ بھی ہم بات کریں گے. اب دوسری چیز ہے کہ آپ کے پاس ریویلیشن نہیں ہے کہ آپ نے
آپ کے پاس دوسرے کمرے سے دوسری طرف کیا خبر چل رہی ہے، آپ کے پاس ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے، آپ کا سورس ہوتا ہے جو آپ کو انفارمیشن، آپ اسی وقت کال کرتے ہیں اس ایریا میں جو آپ کا انفارمر ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ کیا ہوا ہے، آپ ایک انیشیل جو ہے وہ خبر لینی شروع کر دیتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل سورس آف انٹیلیجنس۔ اب ٹیکنیکل سورس آف انٹیلیجنس میں آپ جو ہے جو مختلف ٹیکنیکل گیجٹس ہیں، جیسے سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں، جیسے آپ کا موبائل کیمرہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ سورس آف انفارمیشن ہے آپ کے لیے، آپ نے کلیکشن آف انفارمیشن کر لیا۔ اب جب آپ کے پاس کلیکشن آف انفارمیشن ہو جاتی ہے، آپ نے سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیا، اب یہ ہے کیونکہ آپ کا ایک ادارہ ہے، آپ کے پاس ایگزسٹنگ نالج بھی ہے، تو آپ نے اس انفارمیشن کو کولیٹ کرنا ہوتا ہے، موازنہ کرنا ہوتا ہے، اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے میرے پاس کیا انفارمیشن ہے، اس کو آپ نے جوڑنا ہے، ویلڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا پروسیس جو ہے، جو جس طرح کی انفارمیشن ہوگی اس کے مطابق آپ نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی ہوتا ہے کولیشن پروسیس۔ جو تیسرا آپ اس کو کہہ لیں کہ ایلیمنٹ جو ہے ایک انٹیلیجنس سائیکل جو ہے، اس کا تیسرا ایلیمنٹ جو ہے، پہلا ہم نے ریکوائرمنٹ کیا، پلاننگ اینڈ ڈائریکشن، دوسرا کلیکشن آف انفارمیشن، دین پھر ہم نے کولیٹ کیا، پوری انفارمیشن کو جوڑا، پھر ہم اس کے بعد انالیسس کرتے ہیں۔ انالیسس میں آپ دیکھ لیں کہ 5 Ws اینڈ 1 H جو ہے، آپ نے اس کے بارے میں بہت سنا ہوگا، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں 5 Ws کیا ہیں، واٹ، وین، ویئر، وائی اینڈ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد H جو ہے ہاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ مرڈر ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتا چلتا ہے کہ واٹ ہیپنڈ، ٹھیک ہے، اس سے پتا چل گیا کہ مرڈر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ویئر، اس کی پلیس دیکھتے ہیں، پلیس آف اکرنس، ٹھیک ہے، پلیس آف اکرنس کے بارے میں پتا چل گیا۔ وائی جو ہے آپ کو موٹو ڈھونڈنا ہے کہ جو قتل ہوا ہے، جو مرڈر ہوا ہے، جو ڈکیتی ہوئی ہے، ریپ ہوا ہے، ٹھیک ہے، چائلڈ مولیسٹیشن ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ، کیا موٹیوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ نے وین، آپ ٹائم اور ڈیٹ دیکھیں گے، اور ہو کمٹ، ٹھیک ہے، اس کا پرپیٹریٹر کیا ہے، کون ہے، اکیوزڈ کون ہے، اور ہاؤ، اس میں سارا طریقہ کار آ جائے گا، موڈس آپرینڈائی آ جائے گا۔ یہ 5 Ws اینڈ 1 H آپ کو دیکھنا پڑے گا اپنی رپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بھی پورے انالیسس ٹولز ہوتے ہیں جس میں آپ ڈیموگرافیکلی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی پاپولیشن کیا ہے، کون سی ایریا میں کس طرح کا کرائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں کہ اگر آپ کے پاس 5 Ws اینڈ 1 H، آپ اس کے مطابق اس کا انالیسس کریں گے، سواٹ انالیسس کریں گے، اس کی اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونٹی، تھریٹس دیکھیں گے، تو پھر آپ بہتر انداز میں اپنی رپورٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد فردر جو آتا ہے، ففتھ اس کا ایلیمنٹ آتا ہے، وہ آتا ہے آپ کا ڈسیمینیٹ۔ آپ نے خبر لے لی ہے، اگر آپ اس کو ترسیل نہیں کرتے پراپر اپنے افسران کے، اپنے جو بیورو ہیں یا متعلقہ حکام کو، تو اس کا فائدہ نہیں رہے گا۔ آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی، اس کو کولیٹ کر لیا، اس کا انالیسس کر لیا، دین آپ نے ڈسیمینیٹ کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ترسیل، اور وہ بھی ترسیل جو ہے وہ ٹائملی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے ترسیل کر لیا تو پھر یہ ایک انٹیلیجنس سائیکل جو ہے، ایک پروسیس پورا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پھر ایک لوپ جو ہے وہ چلتی ہے۔ اب رپورٹرز مختلف ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اٹ لیڈز وین اٹ بلیڈز، کہ جو چیزیں ہم گلیمرائز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کرائم ہمارا جو ہوتا ہے سپرفیشل فوکس ہوتا ہے، کہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا جی، مرڈر ہو گیا، اس کی رپورٹ کی، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ مرڈر کس وجہ سے ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ کی وجہ نہیں دیکھی کہ ایکسیڈنٹ کس وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے زیادہ آپ انفارمیٹیو جو ہے آپ کو ہونا پڑتا ہے۔ جس طرح آبجیکٹیوٹی کی بات کی ہے، تو آبجیکٹیوٹی کی بات اسی طرح ہے کہ اگر آپ کی رپورٹ میں بائسنس آ جائے، ٹھیک ہے، آپ کی رپورٹ میں پریجوڈس آ جائے، تو آپ زیادہ دیر چل نہیں سکیں گے، آپ کا ادارہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا، کیونکہ آپ میں پارشیلٹی آ گئی ہے، آپ میں ایگو آ گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ فوکس کرنا شروع ہو گئے، ایک ڈپارٹمنٹ کو آپ نے فوکس کرنا شروع کر دیا، اور اسی کو آپ جو ہے وہ گرل کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے اپنی جو ہے ریپوٹیشن جو ہے، ریلائبلٹی جو ہے، آپ کی خبر کی ریلائبلٹی کو آپ نے اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ آپ ریلائبل بھی ہوں، کیونکہ سیل آپ نے نہیں کرنی، آپ نے اپنی خبر کو، آپ نے اپنے نہ صرف اپنے ساتھ لائل ہونا ہے، بلکہ جس عوام کے لیے آپ کرتے ہیں، کیونکہ آپ سوشل جو ایشوز ہیں ان کو آپ کرتے ہیں، سوسائٹی میں آپ ایک لے کے آنا، ریفارمز لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے رپورٹر جو ہے اس کا کام جو ہوتا ہے نا، سوسائٹی کو ریفارم کرنا ہے، اس کو انفارم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ری ان ایکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو
اوور رپورٹر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اچھے رپورٹر کے لیے جو سب سے زیادہ، جس طرح پہلے بات ہوئی ہے کہ ٹائملینس ہونی چاہیے، آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے اور سیکریسی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ سب سے بڑا اس کا ہونا چاہیے کہ اس کا سورس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک رپورٹ ایک دفعہ جنریٹ کر لی، آپ کوئی پریزن کے حوالے سے، جیل خانہ جات کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو ایک تو خبر یہ ہے کہ آپ کو کسی نے بتا دیا کہ وہاں جو ہے وہ منورٹیز کا رائٹ نہیں کیا جا سکتا، بہت زیادہ کرپشن ریمپنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے مختلف ایشوز ہیں. لیکن آپ نے اس کو، جس طرح ہوتا ہے نا ایک ڈسکرپشن آپ کر دیتے ہیں، صرف آپ اس کو بیسیکلی جس طرح ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے نا، ڈائگنوز کرتا ہے، آپ کا کام بھی ڈائگنوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ صرف اور صرف ڈسکرائب کرنا شروع کر دیں گے تو سوسائٹی میں ریفارم نہیں لے کے آ سکتے، ٹھیک ہے. آپ نے بیسیکلی ڈائگنوز کرنا ہے، ڈائگنوز جب کریں گے تو پھر فردر آپ اس پریونٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ پولیس کا ایک رول بھی بن سکتے ہیں، پولیس کے ایک ساتھ بھی بن سکتے ہیں. جس طرح اسٹیریوٹائپس پولیس کے حوالے سے یا مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے ہیں، اسی طرح اسٹیریوٹائپس جو ہیں وہ ایک جو جرنلزم جو ہے ایک بہت ایک سیکرڈ اور فورتھ پلر آف اسٹیٹ ہے، تو اس حوالے سے بھی وہی اسٹیریوٹائپس ہے. جب آپ کسی خبر کو ویریفائی کرنے کے لیے کسی کو کال کرتے ہیں تو وہ بندہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید ان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں، حالانکہ آپ جو ہے اپنی خبر کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس پوری نیوز ہے لیکن آپ اس کو مختلف جو اس کے آسپیکٹس ہیں اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جس بندے کے خلاف ہے یہ نہ ہو کہ یہ بعد میں پارشیلٹی کا یا پریجوڈس کا یا وہ آ جائے کہ انہوں نے کچھ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے. اس حوالے سے آپ اپنی خبر کو پورا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی جو ریلائبلٹی ہے، جو آپ کا آپ صادق ہیں، جو آپ کی خبر کی ایک صداقت ہے وہ قائم رہے، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پولیس افسر اور اچھا جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جس کا سورس اچھا ہو، ٹھیک ہے. سورس جو ہوتا ہے وہ آپ کو بیسیکلی انفارمیشن دیتا ہے اور وہ انفارمیشن دیتا ہے جو دوسرے بندے کے پاس نہیں انفارمیشن ہوتی. اگر کوئی اچھا جرنلسٹ، اگر کوئی جرنلسٹ ہے اور اس کا سورس نہیں ہے، سورس اس حوالے سے کہ اگر وہ کرائم پر رپورٹنگ کر رہا ہے تو آپ کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے کہ اس وقت جو ہے کرائم برکنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے ڈیٹا لینا ہے تو آپ کا سورس جب تک پولیس میں نہیں ہوگا آپ کو وہ ویریفائڈ یا ایک مطلب جو آتھورائزڈ ہوتی ہے انفارمیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈینشیل انفارمیشن، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتی. آپ جس محکمے کے بارے میں، جس بیٹ کے بارے میں آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں اس بیٹ کے حوالے سے آپ کے سورس بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور سورس جو جب ہوتا ہے نا جی، سورس آپ کا آئی جی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ڈی آئی جی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو سپریڈینٹ ہے وہ بھی سورس ہو سکتا ہے، جو بندہ آپ کو خبر دے رہا ہے. اور خبر دینے والا بھی مختلف اس کے موٹیوز ہوتے ہیں، ایک اختیار دیا ہوتا ہے، آپ ایک فری لانسر ہوتے ہیں یا پھر آپ کو ڈپارٹمنٹ کوئی حفاظت تو نہیں ہے، لیکن آپ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو انویسٹیگیشن کا کام ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو سورس ہے بیسیکلی آپ نے پیدا کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن سورس کے ساتھ آپ کی ایک اچھی ریپو جس کو ہم کہتے ہیں، ہم ویسے سورس شموزل کہ سورس کو لک آفٹر کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ سورس آپ کو انفارمیشن دیتا ہے، مختلف اس کے موٹیوز ہوتے ہیں. پہلا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ پیسہ، ٹھیک ہے. ایک طرف جرنلزم کا جرنلسٹ کر لیں، ایک طرف آپ کا سورس ہے، درمیان میں اس کا جو آپس میں لنک ہے وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پراپر پیسہ پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کرائم کے حوالے سے جیسے وہ ڈرگ ڈیلر ہو سکتا ہے چھوٹے لیول کا، مطلب وہ بیڈ ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن اگر ڈرگ ڈیلر کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملنی ہے تو وہی بندہ دے گا نا جو اس کے ساتھ انوالو ہوگا کسی نہ کسی حوالے سے. کوئی گینگز جو ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ نے انفارمیشن لینی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کا سورس اسی طرح کا ہوگا. اب یہ چیز ہے کہ مختلف طریقے سے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ پیڈ ہوتے ہیں، آپ کے وہ آپ کو آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں اور وہ آپ کو خبر دیتے ہیں. کچھ آپ کو ویسے خبر جو ہے، کچھ جو اسٹیٹ کے پیٹریوٹک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، محب الوطن ہوتے ہیں، وہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس جگہ جو ہے وہ بیڈ ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یا کوبا خانہ چل رہا ہے، پراسٹیٹیوشن ڈین چل رہا ہے یا گیمبلنگ ہوتی ہے. یہ مختلف طرح کے جو سوشل کرائمز ہیں اس حوالے سے آپ کو خبر دے گا وہ پیٹریوٹک. کچھ انونیمس ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خبر، ہم نے دیکھی ہے چیز اور ہمیں خبر دینی چاہیے. لیکن جو سب سے زیادہ ریلائبل سورس ہوتا ہے وہ آپ کا پیڈ سورس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ آپ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ڈینیل پرل کو قتل کیا گیا تو وہ ایک انفارمیشن لے رہا تھا ٹیررسٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا.
تو آپ کے جو آبجیکٹو ہیں وہ بہت چھوٹے لیول پہ نہیں ہوتے. کئی دفعہ بہت آرگنائزڈ کرائم ہے, اس کے حوالے سے آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے دو آپ کے سورس ہوتے ہیں. ایک سورس جو ہے کہ جس آرگنائزیشن کے بارے میں آپ نے انفارمیشن لینی ہے اسی میں سے آپ کلٹیویٹ کر لیتے ہیں. مطلب میں فرض کریں ایک آرگنائزڈ کرائم ہے, وہ ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہے. ہیومن ٹریفکنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ٹرانس بارڈر, مطلب لڑکیوں کو لے کے جانا, دبئی لے کے چلے جانا, اور ہیومن ٹریفکنگ اس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں. تو اس میں دو چیزیں ہیں, یا پھر آپ اسی آرگنائزیشن کے اندر سے ایک سورس لیں گے جو آپ کو انفارمیشن دے گا, جس کو ہم کہتے ہیں کلٹیویٹڈ سورس, یا پھر آپ اس میں کوئی بندہ جو ہے وہ شامل کریں گے, اس کو ہم کہتے ہیں انفلٹریٹڈ. تو اچھے رپورٹر کے لیے میں سمجھتا ہوں, ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, اچھا پولیس آفیسر ہو یا اچھا رپورٹر ہو, تو اس کا سورس جو ہے انفارمیشن دینے کا ذریعہ جو ہوتا ہے, جو آپ کو بر وقت انفارمیشن دے سکے, وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب سورس کی مینجمنٹ, سورس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے, یہ اس کے بارے میں پورا ایک پروسیس ہے. لیکن اچھے رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا سورس بھی ہو, اور اپنی خبر کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے اس نے جو اس کے پاس پہلے ریکارڈ ہے, بلکہ اس کے ساتھ سورس بھی جو ہے اس کی خبر کو اتھینٹیکیٹ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک چھوٹا سا ایک سیشن کیا گیا جس میں رپورٹنگ کے حوالے سے آپ سے بات کی. تو اس میں جب رپورٹر کی بات کی جاتی ہے کہ رپورٹر کس طرح ہونا چاہیے, تو ظاہری بات ہے کہ اس میں جو کوالٹیز ہیں اس میں کانفیڈنس جب تک نہیں ہوگا تو وہ اچھا رپورٹر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, اس کو سسپیشیس ہونا چاہیے, اس میں اگر تجسس نہیں ہوگا تو اچھا رپورٹر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, اس کو کیونکہ کرائم رپورٹنگ کی بات ہو رہی ہے تو پولیس کی جو لینگویج ہوتی ہے, جو جارگن ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پولیس کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں, مختلف ٹرمنالوجیز ہیں, کہ اگر ہومیسائڈ کی بات کی جائے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ مرڈر کے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, کرائم سین کے حوالے سے بات پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس جیسے ہے یا ڈالفن پولیس ہے, اس کے مختلف جو شاخیں ہیں اس کے حوالے سے اس کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. اس کی آبزرویشن جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہونی چاہیے, کہ اگر وہ کسی جگہ جاتا ہے تو اس کو آبزرو کرنا, کیونکہ اس میں 85% جو ہے آپ کی آنکھیں کام دیتی ہیں. 85% آپ کی آبزرویشن جو ہے آنکھوں سے, وہ جس جگہ جاتا ہے اس کو پتا ہو کہ نہ اس جگہ اس کی آبزرویشن جتنی بہتر ہوگی اتنا ہی اچھا وہ رپورٹر ہوگا. اور اس کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اس میں ایمانداری ہو, آنیسٹی ہو, وہ اس شعبے کو ریلیجسلی ڈیل کرے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے بھی ٹریڈس ہیں وہ ایک اچھے جرنلسٹ میں آتے ہیں. تو میں ٹو کٹ شارٹ اس حوالے سے یہی ہے کہ جرنلزم جو ہے اٹس ریئلی نوبل پروفیشن. ٹھیک ہے, اس میں خطرات بھی ہیں, اور جس طرح ایک اچھے پولیس افسر یا کسی بھی آرگنائزیشن میں ٹریننگ ہوتی ہے, اسی طرح جرنلسٹ کو بھی فزیکلی اور مینٹلی ہیلدی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر فزیکلی ہیلدی ہوگا تو وہ بہتر انداز میں رپورٹنگ کر سکتا ہے, خبر اکٹھی کر سکتا ہے, اس میں جان ہوگی, انرجی ہوگی. اور مینٹلی اس وجہ سے تاکہ وہ جتنے بھی پریشرز ہوتے ہیں, سوشل پریشرز ہوتے ہیں, پیئر پریشرز ہوتے ہیں, فائنینشیل پریشرز ہوتے ہیں, ان کو بھی پوٹ اپ کر سکے. ٹھیک ہے, تو کرائم رپورٹنگ جو ہے اٹس اے ٹف جاب, اور سب سے زیادہ جو ہوتا ہے رپورٹنگ میں یہ ہارڈ ورک ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہارڈ رپورٹنگ کریں. تو ہارڈ رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ بھی فیئر ہوں, اپنی سوسائٹی کے ساتھ بھی فیئر ہوں, اور اداروں کے ساتھ بھی فیئر ہوں. ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے کیونکہ ادارے قائم ہیں تو آپ جو ہے, کیونکہ بیسیکلی آپ کا جو مقصد ہوتا ہے, پرپز ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں بہتری لے کے, تو ادارے بہتر ہوں گے, اور اداروں کی بہتری کے لیے آپ کو رپورٹنگ بھی جو ہے وہ فیئر کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی مائنر اور سیریس کرائم ہو سکتا ہے, تو اس میں سب سے زیادہ آپ کی سیفٹی ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے. وہاں جو پوسٹ بنی ہوتی ہے, آبزرویشن پوسٹ اس کو کہہ لیں, ٹھیک ہے, جو کیمپ ہوتا ہے, وہاں آپ جو ہے کوشش کریں کہ کرائم سین کو کنٹیمینیٹ نہ کیا جائے. آپ کے ساتھ آپ کے لیے جو انفارمیشن ڈیسک بنا دیا گیا ہے آپ وہیں تک رہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کرائم سین کو جب پریزرو کیا جاتا ہے تو جب ان نیسیسری لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں, اور آپ بھی اسی انفارمیشن کے چکر میں جب آپ کنٹیمینیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے,
اگر کسی جگہ پہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو مزید کولیجن ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے سیفٹی فرسٹ. آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اور آپ کا کرو جو ہے وہ سیف اینڈ سیکیور رہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کی آبزرویشن نہ صرف بہتر ہو بلکہ آپ کی کوآرڈینیشن جو ہے وہاں پولیس والے جو ہیں ان کے ساتھ بہتر ہو. اور ظاہری بات ہے کہ جو ایک لنکیج ہوتا ہے ایز اے پی آر او, تو پی آر او کے ساتھ آپ کریں. اور کرائم کے حوالے سے یہی ہے کہ جب آپ سمپل کرائم رپورٹنگ کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ اس حوالے سے کریں کہ جو بھی آپ کے پاس بیٹ ہے, خاص کر کرائم کی بیٹ ہے, تو آپ انالیسس جب تک نہیں کریں گے انفارمیشن کا تو اس وقت تک آپ کی خبر جو ہے وہ دنیا کی نظر میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. جیسے کرائم اس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے آپ اپنا انالیسس کریں کہ پولیس ملازمین جو ہے ان میں سوسائڈل ٹینڈنسی بہت زیادہ آ گئی. ٹھیک ہے. آپ اس چیز کو ایویلیویٹ کریں. ٹھیک ہے. ڈکائٹی ایک سمپل ہے, ایک اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر ریپ یا پھر اگر مرڈر ہو رہے ہیں تو وہ یہ بہت ایک الارمنگ سچویشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ڈرائیورز کیا ہیں؟ جو بھی کرائم ہوتا ہے اس کے پیچھے پوری ایک موٹیوز ہوتے ہیں, پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے. آپ اس کو سامنے لے کے آئیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کی ایک مکمل رپورٹنگ ہوگی, اور مکمل رپورٹنگ کرنے سے آپ کا بھی قد کاٹ بڑھے گا اور معاشرے میں بھی بہتر آئے گی. تو ایٹ دا اینڈ آف سیشن آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو ڈی ایم اے